अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं। आज एक नई वीडियो लेकर सबसे पहले वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये इरशाद फरमाए, क्या दुल्हन के पांव धोने से घर में बरकत होती है? दुल्हन के पांव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये भाई से बरकत है, बेहतर है। ये फतह रज़विया शरीफ में लिखा है। तो ये बात चीजें बुजुर्गों से मनकूल होती हैं, बुजुर्गों के। तो अब जो बुजुर्गों को मानता है ना, कोई मनने वाला है ना, तो वो सोचने वाला नहीं होता, तब वो बरकत हासिल करता है। बाकी जो अक्ल के घोड़े तोड़ाता है ना, तो वो कल ये भी बोलेगा कि ये शादी की रस्म की जरूरत ही क्या है, कबूल ने ना कबूल ने, इसकी क्या जरूरत है? ये तो फिर कलमा पढ़ने की भी क्या जरूरत है? खाली खाली जबान को तकलीफ देनी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, समझे? तो ये बुजुर्गों की जबान से हमें लगता है कि इसका कोई हैसियत नहीं है। बुजुर्गों की जबान से जो निकलता है उसकी हैसियत होती है। अल्लाह पाक के जो मकबूल बंदे होते हैं ना, ये मतलब अगर धूल की चुटकी उठाकर हमें दे देंगे ना, अच्छा बच्चा ठीक नहीं होता, जा ये ले गिलास में डाल दे और इसका पानी पिला दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आपको उस बुजुर्ग से अकीदत है कि अल्लाह ताला ने इसको कमाल दिया है, नेक बंदा है, अल्लाह इसकी बात टालेगा नहीं, आप ये धूल की चुटकी पानी में डाल के पिलाओगे, इंशाअल्लाह शिफा पाओगे। वसवसे पालोगे तो बच्चे के साथ साथ आप भी बीमार हो जाओगे। तो ये बुजुर्गों का। अब बात तावीज़ात होते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहजा फरमाई। आपने वीडियो में सुना कि मौलाना इलियास कादरी साहब यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि दुल्हन के पाँव को धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो उस चीज़ से ना आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। और वो ये भी साथ में आगे फरमा रहे हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, तो ये बुज़ुर्गों की कही हुई कहानी पर या बुज़ुर्गों की बताई हुई नसीहत पर जो है ना, उन्होंने ये बात जो है ना आप तक पब्लिश की है, आप तक ये बात पहुंचाई है। तो इसमें कितनी हकीकत है, इसमें किस कदर सच है या सच्चाई है, ये तो अब वो लोग इस चीज़ को अप्लाई करके ही जज कर सकते हैं कि वाकई के दुल्हन के पाँव को धोकर आप अपने घर के चारों कोनों में जो है ना छिड़क दें तो उससे क्या बाकी घर में बरकत होगी। यार, इतनी बड़ी जमात के अमीर हैं ये, और इनकी इस बात से तो यकीन कीजिएगा मुझे एक महक आ रही है, वो है सुपरस्टिशंस। यानी कि पहले दौर में लोग जो हिंदू होते थे ना, वो इस तरह के टोटके करते थे, इस तरह के मतलब तौर तरीके इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि कौवा अगर दीवार पर आकर बैठ जाता तो घर में कोई मेहमान आ गया, अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मतलब इस तरह की कई जो है ना सुपरस्टिशंस थे, लोग इस पर बहुत बिलीव करते थे। तो उनमें से एक बात ये भी है जो मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के रसूल पर हम पढ़ते हैं, उनकी मिसाल इस मिसाल से दे रहे हैं कि फिर तो आप ज़ुबान से कलमा भी ना पढ़ें, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा भी कह रहे हैं। तो आप नाजरीन इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या ये अमल वाकई हमें करना चाहिए या हमें इस चीज़ के लिए इस्लाह करनी चाहिए? मेरा ये सवाल उन मदनी भाइयों से है जो मौलाना इलियास कादरी की बहुत मोहब्बत रखते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हमारे बुज़ुर्ग जो कह गए हैं वो सब दुरुस्त हो। उनके काफ़ी जो अकीदे हैं, जो उनके कस्म रिवाज थे ना, वो आज के दौर में अगर देखा जाए ना तो गलत है। कुछ बातें उनकी हकीकत पर मुबनी हैं, वो वाकई करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का अमल करना मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी साहब को कम से कम ये कहना चाहिए था कि आप 4 कुल पढ़कर या सूरत यासीन पढ़कर या दुआए कुनूत या आयतुल कुर्सी या कोई भी कुरानी आयत पढ़कर पानी पर दम करके आप चारों कोनों में जो जाकर ना उसके छिड़काव कर दें, तो उससे जो है अल्लाह ताला आपके घर में बरकत पैदा करेगा। तो ये अमल तो समझ में आता है, लेकिन जो दुल्हन आ रही है उसके पाँव धोकर जो है ना चारों कोनों में डाल दो, तो ये तो हिंदुओं वाली रस्म है, ये हिंदुओं वाली रस्म है और हम मुसलमान हैं, तो हमें इस चीज़ पर बिल्कुल भी अकीदा नहीं रखना और ना ही अमल करना। तो
تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ لازمی کیجئے گا، بتائیے گا کہ مولانا الیاس قادری صاحب یہاں پر کس بہاف پر یہ بات کر رہے ہیں، کیا ان کا ایسا کہنا درست ہے؟ کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ بولے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تاکہ میرا دل اطمینان پائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ کیا بولا تو نہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا، یعنی خلیفہ کو دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ خلیفہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو المظفر تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ کیا انداز تبلیغ ہے اس پاک کا حصہ ہے۔ جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، آپ نے سنا کہ مولانا الیاس قادری کے صاحبزادے عبید رضا قادری یہاں پر ایک کتابی کہانی آج پھر سنا رہے ہیں۔ سامنے ایک قاعدہ پڑھا ہے اور اس قاعدے پر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، جس طرح کہ ایک پرائمری اسکول میں ایک بچہ ہوتا ہے، جب اسے ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا یہ کہانی ہے، آپ یہ کہانی سناؤ، تو پھر وہ بنا آنکھ اٹھائے اس کہانی کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کے اردو کو اس کہانی کو پڑھ کر سناتا ہے۔ سیم ایز اٹ یہ بندہ یہاں پر جو ہے نا آپ کو کہانی سنا رہے ہیں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اس کے پاس ایک خلیفہ چل کر آئے، اور خلیفہ نے آ کے ان سے کہا کہ میں غیب سے سیب کھانا چاہتا ہوں، اور پھر جو ہے نا وہاں عراق میں پورے عراق میں سیب تھے ہی نہیں۔ پہلے تو بڑی جھوٹ کی بات یہ ہے کہ یہ 200% غلط ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں کہ عراق میں سیب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے غیب سے سیب کھانا ہے، تو جو اللہ کے ولی وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے ایسے ہاتھ کیا اور وہاں سے انہوں نے ایک ہاتھ دایاں ہاتھ کیا تو سیب آ گیا، اور پھر بایاں ہاتھ کیا تو وہاں بھی سیب آ گیا، اور ایک سیب انہوں نے خود کھایا اور ایک سیب جو ہے نا خلیفہ کو کھلا دیا۔ تو مقصد تو یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے لیے خلیفے کے لیے سیب منگوانا تھا، انہوں نے پھر 2 سیب اپنے لیے کیوں منگوائے؟ ساری کہانی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک ہے، یہ بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب جو اگر اللہ کا جو وہ نیک بندہ ہے وہ اگر چلو بھی غیب سے سیب آ بھی گیا، کوئی جادوئی تلوار کے ذریعے انگوٹھی رگڑنے سے، آج بہت سارے میوزیشین بھی ہوتے ہیں، ہم بچپن سے جادوگروں کو دیکھتے آئے ہیں، چلو وہ سیب کھا بھی رہا ہے۔ اب جو اللہ کا جو ولی ہے، جو نیک بندہ ہے، وہ سیب کھائے تو اس سے مشک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، خلیفہ کھا رہا تو اس کے سیب میں کیڑے پڑ گئے ہیں، یعنی کہ اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، اس سیب نے اس کے اندر کو بھی پڑھ لیا کہ یہ انسان اندر سے جو ہے نا خالی ہے، یہ انسان اندر سے جو ہے نا گناہگار ہے، تو اس کے سیب میں کیڑے تھے۔ اور جو جن ولی اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، محی الدین کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے سیب میں خوشبو تھی۔ تو یار یہ کتنی بڑی کہانی ہے کتاب میں چھاپی کی ہوئی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی اسی لائن پر لے کر آ رہے ہیں جس لائن پر خود وہ ساری کہانیاں سنا رہے ہیں، کبھی کھیرا کاٹنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، کبھی کیلے بیچنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، تو کبھی دلہن کے پاؤں دھونے کی ترکیبات دے رہے ہیں، تو کبھی کچھ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بات اتھینٹک دین سے ریلیٹڈ یہ بندہ نہیں کرتا، اور آگے بیٹا بھی سیم اسی روٹین پہ چل رہا ہے، اسی قائد و قوانین پہ چل رہا ہے۔ تو پبلک آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے لازم بتائیے گا، کیا واقعی جو ہے نا غیب سے سیب آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو بھائی میرے لیے بھی کوئی 2 پیٹیاں منگوا دو۔ باولا کتا، ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ یعنی پاگل کتا، میڈ ڈوگ۔ تو اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ جائے تو اول 11 بار یہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و علی نوح نبیک سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ کلمہ تمجید 11 بار پڑھیے، اس کے بعد پھر 11 بار وہی درود شریف پڑھیے۔ یہ سب پڑھ کر چکنی مٹی کو جو پانی سے گوندھ کر رکھا ہے اس پر دم کر لیجئے۔ تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔
اور اس کی 7 گولیاں بنائی ہے، اور اس کی 7 گولیاں بنائی ہے، اور وہ گولیاں 7 نابالغ بچوں کو دیجیے، پھر ہر بچے سے ایک ایک گولی لے کر زمین پر مار کر توڑ دیجیے۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تیسرے دن ایک ایسے نمازی آدمی سے جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا عادی نہ ہو، میں سگریٹ وغیرہ نہ پیتا ہوں اور نہ ہی تمباکو والا پان کھاتا ہوں، 1.25 پاؤ سوجی کا حلوہ اس سے تیار کروائیے۔ حلوہ تیار کرنے سے قبل اس کو وضو کروا لیجئے، اور اس حلوے کا ثواب حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی روح مبارک کو ایصال کیجئے، انشاءاللہ تعالی مریض باولے کتے کے کاٹے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ جی تو ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے منوں، آپ نے اپنے مدنی مذاکرات میں مولانا الیاس قادری صاحب کی فنی جو ہے نا بات سنی کہ اگر آپ کو کتا کاٹ جائے تو آپ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بالکل بھی نہ جائیں، نہ ہی آپ وہ جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 7 انجیکشن آپ کو لگتے ہیں، نہ وہ لگوائیں۔ آپ یہ طریقہ کار لازمی اپنائیں جو مولانا الیاس قادری صاحب نے کی ہے کہ مٹی لیں، اس کے ساتھ گولیاں بنائیں اور وہ نابالغ بچوں سے ان گولیوں کو پھینکوائیں، توڑوائیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ باولے کتے کے کاٹنے کا جو ایصال ثواب ہے وہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی روح کے ایصال ثواب کیوں کرنا ہے؟ مطلب کہیں بھی کسی بھی چیز کو کسی بھی طرف یہ موڑ دیتا ہے، کہیں بھی کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، تو یہ کہاں لکھا ہے ایسا؟ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ یہ صرف اور صرف کہانیاں پڑھتے ہیں۔ once upon a time there was a fox, he was very hungry، یعنی کہ صرف اور صرف اس طرح کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ سٹل مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بار بھی اپنی اس کہانی والی کتاب سے نگاہ نہیں اٹھائی، اور ایک بچہ جو اس طرح کے ایک رٹا لگا کے پڑھ رہا ہوتا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں۔ جو درود شریف ان کو آئی پڑھ لی، تیسرا کلمہ بھی پڑھنا تھا نا، کیوں نہیں پڑھا؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرٹین تھی اور آپ لوگ نے خوب انجوائے کیا ہوگا، اور انجوائے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اصلاح بھی کریں اپنی، ایسی چیزوں پر بلیو نہ کیا کریں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وابستگی نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے، جسے کوئی پاگل کتا اگر کاٹ بھی لے تو بھائی جان ڈاکٹر سے علاج کروائیں، انجیکشن لگوائیں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اس طرح کا عمل بالکل بھی نہ کریں، یہ ایک جان لیوا عمل ہوتا ہے، فلش کویک کی طرح، ٹھیک ہے نا، یہ ایک جان لیوا عمل ہے، تو اس طرح کی باتوں پر بالکل بھی آپ نے بلیو نہیں کرنا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ تو جاتے جاتے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک میں پہنچاتا رہوں اور مزید آپ لوگوں سے میری وابستگی بنی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، دیں اپنے ہوسٹ خرم راؤ کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔